اس پاکستان کے مستقبل کے لیے اس پہ اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان میں اس فیض آباد دھرنا کیس پہ عمل درآمد ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ مستقبل کا پاکستان کے مستقبل کا جو رخ ہے وہ درست سمت میں چل پڑا ہے۔ دیکھیں، بنگلہ دیش نے اس وقت ترقی کی جب سابق چیف آف آرمی اسٹاف یعنی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سزا دی اور سابق چیف جسٹس آف بنگلہ دیش کو سزا دی۔ جب یہ احتساب، جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، جب تک رواج نہیں پائے گا، جب تک کچھ طاقتور اداروں کو یرغمال بنا کے یا کچھ شخصیات کو یرغمال بنا کے یا کچھ مافیا ویڈیوز بنا کے ججز کو، اداروں کو بلیک میل کر کے ان سے غلط کام کرائیں گے تو پاکستان کی ترقی ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج اگر فیض آباد دھرنے پہ عمل درآمد ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آج بھی پیمرا سے سوال کیا گیا کہ کس کے کہنے پہ اس وقت ریویو پٹیشن فائل کی، لیکن میں ایک دوسرا سوال پیمرا کے چیئرمین سے یہ کرتا ہوں کہ آج کس کے حکم سے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کی نہ نام لے سکتے ہیں میڈیا پہ، نہ تصویر چلا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اس کی تقریر یا گفتگو چلا سکتے ہیں؟ یہ کس کا حکم ہے؟ جب پیمرا سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی حکم نہیں دیا، جب میڈیا سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اوپر کا حکم ہے۔ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہوتی ہے، نیچے تو سب انسان ہیں، سب فنا ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر وہ کون اوپر کی شخصیات ہیں جو یہ حکم دیتے ہیں کہ عمران خان کی تنقید بھی کریں اگر آپ، تو اس کی تصویر تقریر آپ نہیں چلا سکتے؟ یہ وہ دوہرا معیار ہے کہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ ایک بڑا واضح میسج دیا ہے اور ایک کمیشن بنانے کا بھی حکم دیا ہے کہ جو یہ سارا ڈگ آؤٹ کرے گا ٹروتھ کو۔ اور ساتھ آج جسٹس اطہر مظہر اللہ صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر ایک بات میں تمام کیئر ٹیکرز کو اور مقتدر ریاستی اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یوتھ کو اپنے ساتھ ملانا ہے یا ان کو مستقبل، جو کہ پاکستان کا مستقبل ہمارا یوتھ ہے جو 50% سے زیادہ آبادی پہ مشتمل ہے، جو اس مستقبل کا فیوچر ہے، اس کو آپ کرش نہیں کر سکتے، اس کو زور زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ اس کے نظریات نہیں بدل سکتے۔ آپ نے پرسوں لمز کا دیکھا کہ جو آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جناب میں دیر سے آیا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی اگر دیر سے آئے ہو تو اگر آپ معذرت کر لیتے تو ہمارا جو مستقبل ہے نوجوان وہ سیکھتے آپ سے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے، یہی قائد اعظم کو اصول تھا۔ اور اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کر سکے تو آپ کو معذرت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی۔ پھر اس سے زیادہ قابل مذمت بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پولیس پہنچ گئی ان کے جانے کے بعد، جناب ہم نے نارکوٹکس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں کوئی نارکوٹکس تو نہیں چل رہی، تو یہ جو کچھ طرز عمل ہے یہ سارا قابل مذمت ہے۔ تھینک یو۔